آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ پاکستان اس لمحے تک بھی ایرانیوں کے جواب کا منتظر ہے۔ امریکی وفد کے بارے میں بھی واضح نہیں کہ وہ واشنگٹن سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکا ہے یا نہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں امریکی ناظم الامور سے ملاقات کے دوران جنگ بندی کی مدت میں توسیع کی اپیل کی ہے۔ یہ جنگ بندی پاکستانی وقت کے حساب سے صبح 5 بجے تک ہے، مگر اب تک کے آثار سے لگ یوں رہا ہے گویا دونوں فریق ایک دوسرے پہ لپکنے سے پہلے غسیلے بھینسوں کی طرح ڈکارتے ہوئے اپنے اپنے سموں سے زمین کھود رہے ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بات چیت کا امکان بھی غروب ہوتا نظر آ رہا ہے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ اینڈ سوشل اکاؤنٹ چمک اٹھے کہ میں آخری بار، یاد رکھو آخری بار، جنگ بندی میں مزید 10 دن کی توسیع کا اعلان کرتا ہوں۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ جنگ بندی کی مدت میں اگر توسیع ہوتی ہے تو پھر بات چیت کے ایک دور کی بجائے فریقین لگاتار کئی سیشنز کرنے پہ تیار ہوں، حتیٰ کہ کوئی سمجھوتا ہو جائے۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ مذاکرات کا ایک اور بے نتیجہ دور ہو مگر جنگ بندی میں پھر بھی توسیع ہو جائے۔ تیسرا سینیریو یہ ہے کہ بات چیت کا دور بھی نہ ہو مگر دوست ممالک کی درخواست پہ جنگ بندی کی مدت بڑھا دی جائے۔ اور چوتھا آپشن یہ ہے کہ کل صبح فجر کے بعد امریکہ اور ایران ایک دوسرے پہ پل پڑیں، جس کی تیاریاں مکمل ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو امریکہ اور یورپ سے مڈل ایسٹ تک مزید امریکن ایئر کرافٹ پہنچ رہے ہیں۔ بدنیتی ہر جگہ ہے۔ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، ایران کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ پہلے امریکہ اپنی بلاکیڈ ہٹائے تو ہم ٹیبل پر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، امریکہ کا کہنا ہے کہ ٹیبل پر آؤ گے تو بلاکیڈ ہٹے گی، رائٹ؟ تو یہ پہلے آپ میں اس وقت عین ممکن ہے کہ ٹرین اسٹیشن سے نکل جائے گی اور پھر اٹ ول بی ٹو لیٹ فار ایوری ون۔ مجھے خوف ہے، مجھے دو چیزوں کا ڈر ہے اس وقت۔ انفیکٹ مینلی اس طرح تو 20-30 چیزوں کا ڈر ہے، لیکن جہاں تک مذاکرات کی بات ہے 2 چیزوں کا ڈر ہے، اور ان دونوں باتوں کی ایک ہسٹوریکل پریسیڈنٹ اور پرسپیکٹو بھی موجود ہے۔ آپ چاہے یا نہ چاہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک ہے عراق اور ایران کی جنگ۔ اچھا، اب ہم سب جانتے ہیں جنگ کیسے شروع ہوئی ہے۔ جنگ شروع ہوئی جب صدام حسین نے ایک سرپرائز اٹیک کیا ایران کے اوپر، اور ایران کو کافی نقصان ہوا، جانی، مالی۔ اس کے خطے پر بھی عراقی فوج قابض ہوئی، اور پھر ایران نے ظاہر ہے کہ ریلی کیا، والنٹیئرز آئے اور کافی حد تک عراق کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ بلکہ نہ صرف پیچھے دھکیل دیا تھا، وہ جو ٹیریٹری لوز کی تھی وہ بھی کیپچر کی تھی، بلکہ عراق کی بھی کچھ ٹیریٹری ایران کے ہاتھ میں آ گئی تھی، فو پیننسولا اور وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب اس سٹیج پر صدام کو احساس ہوا کہ سر یہ تو پروگرام اس طرح نہیں گیا جس طرح میں چاہ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یار چلیں ہم ایک پیس ڈیل کر لیتے ہیں، اور ایک کمپریہنسو پیس ڈیل کر لیتے ہیں۔ اور اس وقت ایران نے کہا کہ نہیں، اب تو ہم بغداد تک جائیں گے اور بس آپ کی گیم ختم ہے۔ گیم ختم لیکن نہیں ہوئی۔ عراق نے بھی پھر اپنی ڈیفینسو پریپریشنز کی، عراق کو پھر کئی ممالک سے امداد بھی ملی، وہ میں پوری لمبی کہانی نہیں سناؤں گا۔ باٹم لائن کیا تھی کہ 2 سالوں تک جنگ چلتی رہی، ایران میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے، بہت نقصان ہوا، اینڈ گھوم پھر کر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں اس وقت کافی چھوٹا تھا، لیکن آیت اللہ خمینی آئے تھے ٹی وی پر اور اس نے کہا تھا کہ میں امن کی معاہدے پر دستخط تو کر رہا ہوں، لیکن میرے لیے ایسے ہے کہ جیسے میں زہر کا پیالہ پی رہا ہوں۔ آپ سب کو یاد ہوگا، اگر آپ یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ تو ایک یہ پاسبلٹی ہے، ہم مانتے ہیں کہ ایران نے ایک کمزور ہینڈ کو بہت اچھی طرح کھیلا ہے، لیکن جیسے کلیباف صاحب نے کل ہی ہم بتا رہے تھے اپنے انٹرویو میں، کہا تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دشمن کو آپ نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، دشمن کو بھی تو دیکھیں کس طرح کا دشمن ہے۔ سو اٹ از اے پاسبلٹی دیٹ ایران مائٹ اگین اوور پلے اٹس ہینڈ، رائٹ؟ دوسری چیز جس سے ڈر آتی ہے، اگین یہ اب 1999 کی کہانی ہے، جب کوسوو اور سربیا کے بیچ میں ایک جھڑپیں چل رہی تھیں، تو ایک فرانس کا ایک شہر ہے رامبوئی ہے، وہاں پر مذاکرات ہوئی، روس بھی تھا، UK، فرانس، جرمنی وغیرہ وغیرہ وغیرہ،
وہاں پر بالکل سب کچھ سیٹ تھا اور آخری منٹ پر نیٹو ممالک نے ایک نئی شک ڈال دی اور وہ یہ تھی کہ جی آپ کے پورے ملک میں ہماری آمد و رفت کلیئر ہوگی اور ہم آپ کے جو قانون ہیں اس کے ماتحت نہیں ہوں گے, مطلب وی ول بی این انڈیپینڈنٹ فورس ان یور کنٹری. اور سربیا نے کہا کہ سر یہ تو آپ نے پہلے کبھی بات ہی نہیں کی تھی اور یہ تو ہم قبول کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امن نہیں چاہتے. اگلے 90 دنوں تک سربیا پہ لگاتار بمباری ہوئی. نو لو فار دا سربینس وہ ایک الگ بات ہے. اس کو ڈپلومیسی میں کہا جاتے ہیں رمبویے ٹریپ, ہاں کہ آپ اینڈ میں کوئی ایسی ایک شک ڈالیں کہ وسعت اور شاہ زیب کے بیچ میں مذاکرات ہو رہے ہیں, میں کہوں گا کہ نہیں اب وسعت آپ کا گھر بھی نا شاہ زیب کا گھر ہے, آپ کہیں گے یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے یار پھر آپ جنگ چاہتے ہیں. یہ دو چیزیں. اگر جو ناکہ بندی ہے امریکہ کی وہ ڈھیلی ہونے کا یا سسپینڈ ہونے کا اعلان نہیں ہوتا تو مجھے پھر کوئی دوسرا راستہ نظر ہی نہیں آ رہا. نہیں نظر آ رہا. شاہ زیب دیکھیں بظاہر اس وقت جو معاملہ اٹکا ہوا ہے وہ ناکہ بندی پہ ہے, اور ٹرمپ صاحب کی حکمت عملی سمجھ میں نہیں آتی کہ ناکہ بندی آپ نے اس لیے کہ مذاکرات پہ لانا تھا. مذاکرات کے لیے آنے کے لیے وہ تیار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ناکہ بندی ختم کریں, کیونکہ ناکہ بندی کرنے سے امریکہ کیا حاصل کرنا چاہ رہا تھا. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ اکنامک پریشر اپلائی کر رہے ہیں ٹرمپ ان پہ, تو اکنامک پریشر جھیلنے کی جو سکت ہے ایران کی وہ تو بہت لمبی ہے, وہ ہفتوں کی نہیں ہے, مہینوں کی نہیں ہے, اس سے زیادہ ہے, رائٹ. تو یہ بظاہر ہے. اب پس پردہ اگر ڈفرینسز اور جو سبسٹینٹو معاملات ہیں ان پر چل رہے ہیں, ان پر بات نہیں ہو پا رہی, دیٹس اینی باڈیز گیس, کیونکہ ہم بھی بہت زیادہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں تو ہم صرف گیس ہی کر سکتے ہیں کہ اصل معاملہ جو ہے وہ نیوکلیئر ہے یا کچھ اور ہے. اگین وی ڈونٹ نو. اچھا اس میں دو آسانیاں ہیں کہ اگر ایرانیوں کی طرف سے جواب نہیں آتا کہ وہ نہیں آ رہے تو پھر آبویسلی امریکنز بھی نہیں آئیں گے, لیکن امریکنز اگر آ جاتے ہیں تو پھر امریکہ پوری دنیا میں ڈھول پیٹے گا کہ دیکھیں ہم آ گئے, ایرانی نہیں آئے. اگر یہ خبر ملتی ہے کہ امریکنز وہاں سے چل پڑے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایرانیوں کو بھی چل پڑنا چاہیے تاکہ وہ کل یہ کہہ سکیں کہ ہم نے بھی آخری کوشش کی. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ دونوں کے موقف پہ اتنا تضاد ہے کہ وہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اگر 1 گھنٹہ بھی چل جائے تو بہت بڑی بات ہے جو اس وقت صورتحال ہے دونوں کی. مگر پھر جسے کہتے ہیں نا حجت تمام کرنا کہ ٹھیک ہے ہم آ گئے پاکستان کے کہنے پہ, اور پاکستان کو بھی پتہ ہے, ایران کو بھی پتہ ہے, ٹرمپ کو بھی ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ ہے کہ کچھ ہونا ہوانا نہیں ہے, لیکن دونوں کے پاس کہنے کو رہ جائے گا کہ ہم نے کوشش کی. اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے تو وہ دونوں کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی. اس صورت میں کہ اگر امریکی وفد پہنچ جاتا ہے اور ایرانی نہیں پہنچتا تو پھر امریکہ کے پاس ہوگا کہ دیکھیں. ہاں بالکل. اور دیکھیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دونوں کو جب یہ ایشورنس ہوگی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں تبھی وہ وہاں سے چلیں گے. آئی ڈاؤٹ ویری مچ کہ کوئی تو پھر ظاہر بلیم نہیں آئے گا دونوں میں, دونوں پہ بلیم نہیں آئے گا. دیکھیں سفر ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ پڑوسی ملک ہیں آپ اڑے اور یہاں پہنچے, ایک لمبا سفر ہے, اور وہ میرا نہیں کہ امریکنز ول انڈرٹیک جب تک ان کو ایشورنس نہیں ہو کہ ایرانینز یہاں پہ آ رہے ہیں. پہلے جو آپ نے بات کر رہے تھے, مثالیں دے رہے تھے ذرا, اس میں فنڈامنٹل پوائنٹ کیا ہے, the likelihood of miscalculation. بالکل مطلب یہ کہ آپ اپنی اسٹرینتھ کو اوور ایسٹیمیٹ کریں اور اگلے کی جو مجبوری ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت ڈیسپریٹ ہے, بات کرنے کے لیے وہ تیار ہے اور ہم اس کو جھیل سکتے ہیں. اور جہاں پہ ہم ابھی کھڑے ہیں اس میں جو سالس ہے, مطلب پاکستانی جو سول ملٹری لیڈرشپ ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہے کہ وہ کہاں تک فریقین کو تیار کر سکتے ہیں, ماحول بنا سکتے ہیں, ڈفرینسز کو کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس کی لمٹس ہیں, یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے. اگر فریقین خود جو ہے وہاں پہ رسپیکٹو جو ہارڈ لائنرز ہیں یا سخت گیر ایلیمنٹ ہے اگر وہ پریویل کر رہا ہے تو دیر از اونلی سو مچ پاکستان اور ادر کنٹریز کین ڈو. مطلب چین اور باقی ملک بھی جو خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں, بیان بازی کر سکتے ہیں, لیکن زبردستی تو نہیں بٹھا سکتے. اور اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو ٹرمپ صاحب کی جو نفسیات ہے یا بیان بازی ہے, ٹویٹس ہیں, کہ وہ اسینشلی وہ بندوق
سر پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں تو کرو. یہ تو اس طرح تو نہیں ہوتا. مطلب ٹھیک ہے یار شاہزیب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, وہ صرف سر بندوق پر رکھی نہیں ہوئی, باقاعدہ فائر بھی کر رہا ہے. آمین آپ دیکھیے نا کہ آج ایک اور شپ کو انٹرسیپٹ کیا ہے. اچھا بلاکیڈ جو ہوتی ہے یار, بلاکیڈ از این ایکٹ آف وار, سمجھ رہے ہیں نا, اٹس ناٹ, یہ کوئی ایک ملیور نہیں ہے. تو جب آپ نے ایکٹ آف وار کر دی تو کون سی جنگ بندی؟ اگین دیکھو, اگر اب ہم ایران کے پرسپیکٹو سے سوچتے ہیں, ہاؤ ڈو وی ٹرسٹ یو, ہاں آپ تو بار بار یہی کرتے ہو نا. لیکن کبھی کبھی یہ جانتے ہوئے کہ ایک ٹریپ ہے, یو اسٹل ہیو ٹو واک ان ٹو اٹ, کیونکہ میدان آپ نے کھلا نہیں چھوڑنا, خالی نہیں چھوڑنا. اب ایک اور اس پہ ایسپیکٹ ہے یار, دیکھیں فیلڈ مارشل نے 3 دن گزارے ایران میں, ٹھیک ہے, IRGC کے ٹیکٹیکل ہیڈ کوارٹرز وہاں گئے, سب سے ملاقات ہوئی. اب ایک بات ہوتی ہے کہ آپ آئیں, ٹھیک ہے, اور کچھ نہیں تو آپ کے میزبان کی لاج رکھنے کے لیے آپ آئیں, وہاں پر بات نہیں بنی, دیٹس فائن, لیکن نہ آنا is then kind of an embarrassment. اور پھر کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کبھی نہ کبھی تو جنگ بند ہوگی, شروع ہوگی, بند ہوگی, نہیں ہوگی, کیا ہوگا, eventually something or the other will come to new status quo. اس نیو اسٹیٹس کو میں پاکستان نے بھی وہیں رہنا ہے اور ایران نے بھی وہیں رہنا ہے. اور اس وقت پاکستان اس پورے خطے میں جو واحد ملک ہے جو اگرچہ آپ کا دوست نہیں ہے تو آپ کا دشمن نہیں ہے, رائٹ. آپ نے دیکھا ہے کہ ہر خلیجی ریاست کے اوپر بمباری ہوئی ہے, پاکستان کے ساتھ نہیں ہوئی, بلکہ وی ور ٹرائنگ ٹو سارٹ تھنگز آؤٹ. تو کیا ایران کے لحاظ سے, ایران کے 3-4 ہی دوست دنیا میں ہیں, 3-4 ہی دوست دنیا میں ہیں, اور چین کا بھی ہمیں پتہ ہے, چین پہ بات کرتے ہیں پاکستان کی بات مکمل کر کے. جب آپ کو پتہ ہے کہ دس از یور لاسٹ نیوٹرل نیبر لیفٹ, کیا یہ ایران کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ آپ اس کو بھی خفا کر دیں, جس کا ایک سعودی کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ بھی ہے, اور اس جنگ بندی کے دوران وہاں پر ہم نے اپنی فورسز بھی بھیجی ہے. از دس اسمارٹ کیلکولیشن ایران کی طرف سے؟ کیونکہ کبھی کبھی یار مجھے لگتا ہے کہ پروپیگنڈا ہوتا تو ہے چلیں آپ کی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے اور آپ کی فورن آڈینس کے لیے, کبھی کبھی آپ بھی اپنے پروپیگنڈا کا شکار بن جاتے ہیں. اور کالیباف صاحب نے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ سر ڈونٹ بلیو یور اون نیریٹو. یہ بھی خطرناک ہوتا ہے نا, وہ جیسے ڈرگ ڈیلرز کہتے ہیں نا, نیور گیٹ ہائی آن یور اون سپلائی, کبھی اپنا مال نہ لگانے لگو, نقصان ہی ہوتا ہے. جی لیکن دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری عوام جو اس کو دیکھ رہی ہے, سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے, باقی دنیا بھی, آپ بیان بازی سے ہٹ کے یا نوائز سے ہٹ کے آپ دیکھیں عملی طور پہ کیا ہوا ہے. جو پچھلا دور جو انکلوسیو رہا, اس کے بعد ایک ٹینجبل پیش رفت تھی امریکہ کی طرف سے, یہ لیبنان کے سفیروں کو بٹھانا, ایک سو کالڈ وہاں پہ سیز فائر اناؤنس کرنا, یہ ایک ٹینجبل چیز تھی ایران کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے وہاں پہ ایک جنگ بندی ہو رہی ہے. اسی لیے انہوں نے عجلت میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم ہارموز کھول رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو کوریوگرافی ہے اعتماد کی بحالی کی, اس کے بعد بلاکیڈ لفٹ ہونا تھا امریکہ کا, وہ انہوں نے نہیں کیا. وہاں پہ آ کے بات رک گئی, بگڑ گئی, اور پھر اب ریورس میں جا رہی ہے. مطلب یہ 3-4 ڈیولپمنٹس ہیں نا تب سے لے کے اب تک. بالکل. تو جب بھی ہم ڈسپیشنٹلی اینالائز کریں گے, فرگیٹ اباؤٹ کہ نیت کیا تھی اور پیچھے کیا چل رہا ہے, نوائز کیا ہے, بیان, عملی طور پہ یہ چیزیں ہوئی ہیں, تو ہمیں یہ کلیئر نظر آتا ہے کہ ابھی ہم جہاں پہ کھڑے ہیں اس میں زیادہ کردار جو ہے وہ واشنگٹن کا ہے بنسبت تہران کے. نو ایبسلیوٹلی. دیکھیں اگریسر رسپانسبلٹی اگریسر پہ ہوتی ہے, اور وہ اگریسر ہے. اچھا اگریسر کے اندر بھی کوئی ٹینشن شروع ہو گئی ہیں. ایک چھوٹی ڈیمونسٹریشن ہے, میں بس 2 سیکنڈ کے لیے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کل کیپٹل ہل میں کوئی 60 سے زائد امریکی فوجی ویٹرنز وہاں پہنچے اور انہوں نے ایک مظاہرہ کیا, اور کئی معذور بھی تھے, کئی گرفتار بھی ہوئے, اور ان کے ہاتھوں میں ایک لال پھول بھی تھا جو ایک طرح سے ایران میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے احترام میں. اور یہ کہہ رہے تھے یہ امریکن فوجیوں کے اہل خانہ ہیں, یہ امریکن فوجی ہیں ویٹرنز, یہ آل سابق ریٹائرڈ امریکن فوجی ہیں. تو صحیح ہے مانا کہ صرف 60-70 ہی تھے, لیکن بہت بڑی خبر, لیکن نیوردلیس میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر کچھ اشتہارات چلوا دیں, اس کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا ثالثی بظاہر بہت اچھا کام ہے, ثواب کا کام ہے, لیکن بہت کم ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ ٹیکنیکل کام نہیں ہے, اور ثالث میں کم از کم ہاتھی کے لیول کا صبر ہونا چاہیے کہ وہ ہر اون دی سیدھی بات جو ہے برداشت کر کے
اپنے جو فریقین ہیں ان کو راستے سے ڈی ٹریک نہ ہونے دیں. زرار اگر آپ یاد کریں تو چند برس پہلے تک امن مذاکرات جو ہوتے تھے یا تنازعات کے حل کرنے کے بارے میں وہ کہاں ہوتے تھے؟ ویانا، پیرس، جنیوا، واشنگٹن، اوسلو یا پھر اقوام متحدہ کی چھتر چھایا تلے ہوتے تھے اور کئی مہینے چلتے تھے. مگر آج کے جو حکمران ہیں ان کے پاس نہ پہلے جیسے لوگوں کا صبر و تحمل ہے نہ وہ لوگ اور نہ ہی سفید بالوں والے وہ گرگان بارہ دیدہ قسم کے سفارتکاروں کا بریگیڈ جو عین وقت پہ کشیدگی کے ہیڈ سے امن کی فاختہ نکال لیتا تھا. کیا بات، یاد کریں آپ اس دور کو. اچھا، سرد جنگ کے بعد جب دو کیمپوں کی سیاست زوال پذیر ہوئی ہے سوویت یونین کے ڈیزالو ہونے کے ساتھ ہی، تو اقوام متحدہ میں جو ویٹو پاورز تھیں انہوں نے اپنے کیمپ کی حمایت کی بجائے اپنے انٹرسٹ کو پرائرٹی دیتے ہوئے ویٹو پاور استعمال کرنی شروع کی. ایک بڑا زبردست قسم کی تبدیلی تھی. ایک زمانہ تھا کہ امریکہ پورے مڈل ایسٹ میں ایک دبنگ ثالث کے طور پہ مانا جاتا تھا. مثلا میں آپ کو مثال دوں، مصر اسرائیل جو امن معاہدہ ہوا 1979 کا، اور پھر PLO اسرائیل امن سمجھوتا جو ہے، کیمپ ڈیوڈ وغیرہ، تو یہ اس کی واضح مثالیں. لیکن 1991 کی جو جنگ کویت ہوئی تھی اور بالخصوص 9/11 کے بعد امریکہ خود اس علاقے میں ایک براہ راست فریق بن گیا اور اسرائیل کی طرف اس کا جھکاؤ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ اب مشرق وسطیٰ میں کوئی بھی ملک اسے آنیسٹ بروکر کے طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، ظاہر ہے کہ ملٹی پولر دنیا ہے، اس کا جو اگر ہم آج کا منظر دیکھیں تو اس میں صدر ٹرمپ کی جو غیر روایتی ون مین خارجہ پالیسی ہے اس کے سبب نیٹو کی سیاسی حیثیت کو جو دھچکا پہنچا ہے، اور یوکرین روس لڑائی میں جس نیٹو کو ایک ایکٹیو پارٹی بننا پڑا ہے، اس کے بعد کوئی بھی یورپی دارالحکومت پرائے جھگڑوں کی ثالثی کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا ہے. حالانکہ 90 کی دہائی میں یوگوسلاویہ کی جو سول وار تھی اس کے خاتمے میں یورپ نے خاصا مؤثر کردار ادا کیا تھا. البتہ اس پورے عرصے میں چین نے اپنی خاموش ڈپلومیسی کے ذریعے جو جھگڑے طے کروائے، کہیں کامیابی ہوئی کہیں نہیں ہوئی. مثلا ایران اور سعودی عرب میں اس نے ثالثی کروائی، حماس اور PLO کے درمیان انہوں نے ثالثی کروائی، اور پھر افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان بھی انہوں نے کوششیں کی کہ مصالحت ہو جائے. ثالثی کا یہ جو خلا پیدا ہوا روایتی جو یورپی طاقتیں تھیں ان کے جانے سے، تو اس میں جو درمیانے درجے کی ابھرتی ہوئی پاورز ہیں اس ملٹی پولر ورلڈ میں، مثلا مصر ہے، قطر ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، عمان ہے اور پاکستان، انہوں نے بھرنے کی کوشش کی. ترکی اور سعودی عرب نے یوکرین اور روس کی میزبانی کی کہ یہ جھگڑا ختم کر دیں، حالانکہ کہاں سعودی عرب اور کہاں روس اور یوکرین. قطر اور مصر نے غزہ کی جنگ بندی میں بہت ہی ایکٹیو مسلسل کردار ادا کیا. عمان اور ترکی نے ایران اور امریکہ کے درمیان 28 فروری سے پہلے ثالثی کی بہت ٹھیک ٹھاک قسم کی کوششیں کی، اور اس وقت پاکستان ایک ثالث کے طور پہ ابھرا ہے، جسے پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ بیک وقت تہران، ریاض، بیجنگ، ماسکو اور واشنگٹن کا اسے اعتماد حاصل ہے، اور پاکستان نے ان کوششوں میں ترکی، مصر اور سعودی عرب جیسی مڈل پاورز کا وزن بھی شامل کیا ہے. مگر اس مصالحانہ ایکٹیویزم کے پیچھے محض نیک نیتی نہیں کہ جی ثواب ملے گا دو لوگوں میں کرنے کا. اس میں ظاہر ہے کہ آپ کا اپنا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اور سلامتی اور مفادات ہیں وہ سب بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں. مثلا ایران اور لبنان کی جنگ میں اسرائیل کے شامل ہونے سے مصر کو اسرائیل کی جو گیس کی برآمدات تھیں وہ معطل ہو گئیں. شاید آپ لوگوں کو علم ہو کہ مصر کی جو اس وقت 60% گیس کی ضروریات ہیں وہ اسرائیل کے جو گیس کے ذخائر ہیں ان سے پوری ہوتی ہیں، لہٰذا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کون چاہے گا کہ جلدی سے جلدی امن ہو. ترکی نیٹو کا ممبر ہے، لیکن اس کے باوجود نہ صرف اسرائیل کے نئے طاقتور علاقائی حریف کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے بلکہ ایران کے ساتھ ترکی کی سرحد بھی ملتی ہے. اگر ایرانی ریاست میں انتشار پھیلتا ہے تو عراق، ایران اور ترکی میں بسے ہوئے کردوں کا درد سر ایک بار پھر اٹھ سکتا ہے ترکی کے لیے، اور پھر پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد بھی ترکی میں داخل ہو سکتی ہے. اور ترکی پہلے ہی سے تقریباً
30 लाख शामी पनाह गुज़ीरों का बोझ जो है जिससे तुर्की के माशरे में कई मसाइल पैदा मसाइल हर जगह होता है, हमारे माशरे में भी हुए। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह कि ईरान से फुर्सत पा के इसराइल की पूरी तवज्जो तुर्कों की ताकत को चैलेंज करने पे मरकूज़ हो सकती है अगर ईरानी स्टेट कमज़ोर होती है। चुनाचे तुर्की का मौजूदा जंग में एक मुतहर्रिक मसालियती किरदार समझ में आ सकता है। पाकिस्तान का भी कमोबेश ऐसा ही चैलेंज है। ईरान से बलूचिस्तान हुआ है, जहां आपको पता है कि कई बरसों से शोरश चल रही है। अब तक मुबैना तौर पे ईरान से 13,000 पनाह गुज़ीर पाकिस्तान आ चुके हैं। पाकिस्तान में लगभग 20% आबादी जो है वो अहले तशी पे मुश्तमिल है। ईरानी रियासती निज़ाम में तोड़ फोड़ का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान को कमोबेश उसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा जो एक गैर मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की शक्ल में पिछली 5 दहाइयों से हम भुगत रहे हैं। लिहाजा ईरान के आसपास मौजूद ये जो ममालिक हैं, इनके पास सिवाय मसालियती कोशिशों के तने हुए रस्ते पे चलने के अलावा मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और पाकिस्तान जो है पहले इक्तसादी रोलर कोस्टर पे सवार है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा संगीन मसला है। लेकिन पॉजिटिव इसमें अच्छी बात यह है कि जो मसालियत का ये जो सफ़र हम ये जो मिडल रैंकिंग ममालिक कर रहे हैं, इसमें रूस और चीन की खामोश तायद और हिमायत भी इन्हें हासिल है। क्योंकि अगर ईरान गिरता है तो फिर उसकी जो ऊंची लहरें हैं वो बीजिंग और मॉस्को तक पहुंचती है। और देखिए अमेरिका मतलब सही है, एक मिलिट्री ह्यूमिलिएशन एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि हुई है, लेकिन अमेरिका फिर भी सिक्योर है यार। हाँ, वो मतलब देखो अटलांटिक एक साइड पे, पैसिफिक एक साइड पे, ऊपर कनाडा, नीचे साउथ अमेरिका, किसने आपको छेड़ना है? हाँ। तो मसला तो हम ही होगा ना। ज़्यादा ये होगा ना कि गिर जाएंगे तो फिर कपड़े झाड़ के उठ खड़े। और नहीं तो क्या, वियतनाम में भी यही किया, अफगानिस्तान में भी कई बार हमने देखा है यार, कई बार हमने देखा। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और लेबनान की जंग बंदी ख़त्म होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन इस दौरान इजराइल ने लेबनान में क्या किया है वो आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये है एतरून का शहर जनूबी लेबनान में, जिसमें आप देख रहे हैं कि कई घरों को तबाह किया गया है। इजरायली आर्मी के बुलडोज़र्स और टैंक्स यहाँ पर हरकत में हैं। ये है बिंत जुबैल, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लग रहा है कि जैसे गज़ा है और ये भी शहर है जिसको मुकम्मल तौर पर मतलब बलियामेट कर दिया, बिल्कुल ही डेवस्टेट कर दिया है। और ये जो तबाही है ये जंग बंदी के दौरान भी जारी रही है। जैसे यहाँ पर एक वीडियो में आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर में ये कंट्रोल डेमोलिशन, ये जंग बंदी के जब आपने बारूद डाला होता है और ताकि वहाँ पर लोग वापस ना आ सके। अच्छा, इसके बावजूद कुछ लोगों ने फिर भी अपने घरों का रुख किया है जनूबी लेबनान में, और जाहिर है कि जब वो अपने घर पहुँचते हैं तो उनको पता लगता है कि यहाँ पर भी लूट मार और तबाही हुई है। बल्कि एक और वीडियो पिक्चर भी है जो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन एक लेबनीज़ घर के अंदर इजरायली उनके ही गार्डन से खाना निकाल के वहाँ पर पका रहे हैं। वो अनफॉर्चुनेटली मैंने तस्वीर दी नहीं। अब जंग बंदी ख़त्म होने के बाद अगरचे इजराइल बाकायदा अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस एक बार फिर नहीं शुरू करता, या करे या ना करे, ये एक बात जाहिर है कि जिस जगह लेबनान की जो ज़मीन पर खित्ते पर जो इस वक्त वो काबिज़ हैं वहाँ से वो पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने बाकायदा एक फॉरवर्ड डिफेंस जोन कायम किया। अहमद बदून है एक एनालिस्ट, अरब एनालिस्ट, और उन्होंने कई मैप्स पोस्ट किए हैं। अगर पहला मैप हम पोस्ट करें तो आप देख सकते हैं, ये है, नीचे है इजराइल और ये जो लाल इलाका है ये वो इलाका है जिस पर इस वक्त इजरायली कंट्रोल है, या कम से कम ये एक फॉरवर्ड जोन है। इसमें तकरीबन 70 लेबनीज गांव शामिल हैं। कई तो क्रिश्चियन विलेजेस हैं और कई अभी भी आबाद हैं। लोग वहाँ से अभी तक उनको निकाला नहीं गया। इसके बावजूद इजराइल ने कहा है कि बिल्कुल गज़ा की तरह ये पूरा इलाका एक क्लोज्ड मिलिट्री जोन है, और वहाँ उनके फौजियों को हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी आपके करीब आ रहा हो, उसके हाथ में बंदूक हो या ना हो, बड़ा हो बच्चा हो, जो भी हो, यू हैव टू शूट टू किल, अगेन गज़ा स्टाइल। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया गया है, ये येलो में आप देख रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर वाइट फॉस्फोरस इस्तेमाल किया गया है, और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इजराइल के बॉर्डर के साथ लगे होते हैं। अच्छा, वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल इसलिए किया है कि वो पूरा एरिया एक डेजर्ट बंजर हो जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि वहाँ पर
لوگ رہ نہ سکیں, گھاس بھی نہ ہو, گھاس بھی نہ اگے. تو یہ ہے. اچھا, اب اگر آپ جا کے دیکھیں کہ ماضی میں کیوں, ماضی سے میں مراد ہے 1985 سے 2000 اسرائیل نے سدرن لیبنان میں ایک سیکیورٹی زون بنایا تھا, وہ جس کی آؤٹ لائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیروت کو بھی اس میں گھیرا ہوا تھا. ان دنوں میں اس علاقے کو سنبھالنے کے لیے جو لوکل کرسچین اور ڈروز کمیونٹیز ہیں ان کو استعمال کیا تھا. ساؤتھ لیبنیز آرمی کا ذکر, صابرہ شتیلا, میجر سعد حداد, اور وہ آؤن بھی تھے اس میں, بھائی کافی لوگ تھے اس میں. اس بار ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس بار انہوں نے اسکاچڈ ارتھ پالیسی یہاں پر استعمال کی ہے کہ یہاں پر ہمیں کوئی ایک انسان چاہیے ہی نہیں. اب یہ ڈائریکٹ اسرائیلی ملٹری کنٹرول میں ہوگی. وسعت, آپ پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے گیس کی, تو یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ صرف خطے پر قبضے کرنے کی بات نہیں ہے. خطے پر قبضے کرنے کا آپ کو کیا ملے گا, یہ گیس کو قبضے کرنے کی بات بھی ہے. تو اگر آپ یہ میپ دیکھیں تو یہ جو آپ کالی لکیر دیکھ رہے ہیں نا نیچے والی, یہ ہے جو اسرائیل اور لیبنان کی میریٹائم بارڈر ہے, کہ بھائی اوپر اس کے جو ہے وہ آپ کے واٹرز ہیں, نیچے ہمارے واٹرز ہیں. اب یہ جو دوسری جو لال ڈاٹڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ نیا میریٹائم بارڈر ہے, اور گرین میں لیفٹ پر جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے لیبنان کی کنان گیس فیلڈ, جو اب اسرائیل کی کنان گیس فیلڈ ہے. تو گیم صرف کلونیلزم میں ایک بہت بڑی گیم تو ظاہر ہے کہ وسائل پر قابو کرنے والی ہوتی ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی پرانی پلے بک استعمال کی جا رہی ہے, اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن 2022 میں جو بارڈر اگریمنٹ کی گئی تھی اسرائیل اور لیبنان کے بیچ, اس کی یہ خلاف ورزی ہے. بٹ اگین who cares, ہاں نا. اچھا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل پر پریشر نہیں ہے. اسرائیل پر بہت پریشر ہے اس وقت. اس لیے نہیں کہ آپ نے وہاں وار کرائمز کیے ہیں یا آپ نے نسل کشی کی ہے. اسرائیل نے باقاعدہ معافی مانگی ہے کیونکہ ایک ویڈیو منظر عام پر آیا جس میں ایک اسرائیلی فوجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کو مشق کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہتھوڑے کے ساتھ. اچھا, جب یہ ویڈیو باہر آئی اور یہ فوٹیج باہر آئی تو بہت شور مچا, اور اسرائیل نے باقاعدہ کہا کہ نہیں, ہم نے 30 دن کے لیے اس وار کرمنل کو ہم نے جیل میں ڈال دیا ہے. اور اس کے خلاف نیتن یاہو نے کہا کہ یار مطلب میں تو اس کا تصور سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آمین. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو واحد ملک ہے پوری مڈل ایسٹ میں جہاں پر مسیحی محفوظ ہیں, اور آپ باقی مسلمان ممالک میں تو آپ نے حال دیکھا ہوا ہے. لیکن کیا مطلب کیا یہ سچ ہے, کیا اسرائیل کا کرسچنز کی طرف ایک جنرلی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رہتا ہے؟ ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر کچھ آپ کو میں ویڈیوز دکھاؤں گا, آپ فیصلہ آپ خود ہی کر لیں. ویلکم بیک. اچھا, اب جو ابھی اس واقعے کے ابھی ہم بات کر رہے تھے اس کے اسرائیل نے تو معافی مانگی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ اس سے چند ہفتے پہلے ہی جنوبی لیبنان میں باقاعدہ ایک پریسٹ کو بمباری میں قتل کیا تھا. اس کی ظاہر ہے کہ نہ انہوں نے ذمہ داری قبول کی اور نہ اس کی معافی مانگی. اب جہاں تک اسرائیل اور اسرائیلیوں کا رویہ ہے کرسچنز اور کرسچینٹی کی طرف, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اپریل 2025 میں ہی اس کا ثبوت آپ کو مل جاتا ہے جب سینٹ جارج کے ایک اسٹیچو جو بائی دا وے سیریا کا تھا, اس کو بلڈوزر سے تباہ کیا گیا. اس وقت بھی کافی شور مچا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہیں ہوا. کرسچین ایونجلسٹ ابھی بھی کٹر سپورٹر ہیں اسرائیل کے. ایسی ویڈیوز دیکھنے کے بعد بھی کٹر سپورٹر ہیں. یہ جو میں ابھی آپ کو ویڈیو دکھانے والا ہوں, اگر ہم نیکسٹ جائیں, یہ آپ دیکھیں کہ ایک بندر کو سلیب کے ساتھ باندھا ہوا ہے. دس از اسرائیلی سولجرز نے کیا. یہ لیفٹ پر جو آپ دیکھ رہے ہیں اور رائٹ پر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک اسرائیلی کامیڈی شو ہے جس میں اگین آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہو رہا ہے. میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا اس وقت, اور یہ مین سٹریم ہے, لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جب فلسطینیوں پر حملہ ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا مسلمان فلسطینی ہے, کون سا مسیحی فلسطینی ہے. ایلس کسیا ایک بہت مشہور فلسطینین ایکٹیوسٹ ہیں, اور وہ ہمیں یہاں پر بتا رہی ہیں, یہ بھی ویسٹ بینک میں ہوتی ہیں, ان کی زمین پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور یہاں پر وہ ہمیں اپنے گھر کا دکھا رہے ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جی یہاں پر بی بی مریم کا ایک مجسمہ تھا جو اسرائیلی فوجی جب یہاں پر آئے, حالانکہ ان کو ایسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, انہوں نے باقاعدہ اس کو پتھروں سے اور ہتھوڑوں سے
تباہ کر دیا اور یہ اس کا پوسٹر بھی ساتھ میں پھاڑ دیا. اور اسرائیل میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو پرٹیکولرلی جو ریلیجس اسرائیلیز ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی خوبصورت رواج ہے کہ جہاں پہ بھی مسیحی نظر آتا ہے اس پہ تھوکتے ضرور ہیں. اور ایک میں نے انٹرویو دیکھا تو اس نے کہا کہ یار یہ تو ہمارے دین نے ہمیں کہا ہے. نہیں تالمود اگر آپ پڑھیں اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لکھا گیا ہے وہ میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا. دوسری جانب حزب اللہ جو آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گرد ہیں, انتہا پسند ہیں, ان کا کیا رویہ رہتا ہے ٹورڈز کرسچین آئیکونز. میرا خیال ہے کہ یہ تصویر ہمیں پوری کہانی بیان عیسیٰ کا مجسمہ جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں, وہ صاف کر رہے ہیں, اور دوسری جانب جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا انٹرسٹنگ چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ مطلب اگر انٹرنیشنلی تھوڑا کم ہی ہے, بہت زیادہ ریاکشن نہیں ہے فرام دا گلوبل کرسچین کمیونٹی. بہت زیادہ ریاکشن نہیں ہے. اگر یہ کوئی ریورس ہوتا, فرض کریں کہ پاکستان میں چرچ جل جاتا, نہیں پاکستان میں چرچ جل جاتا, یا اگر کوئی حزب اللہ والا یہ کر رہا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ تقریباً 5 سالوں تک تو ہیڈ لائن رہتی ہے. 5 سالوں تک ہیڈ لائن رہتی. لیکن ظاہر ہے یہاں پر اسرائیل ہے, اور اگر دنیا پچھلے 3-3.5 سالوں سے بچوں کا قتل لائیو دیکھ رہی ہے, لوگوں کو زندہ جلتے ہوئے لائیو دیکھ رہی ہے کہ ہند رجب کی گاڑی پر 499 گولیاں. ابھی ایسٹر کے موقع پہ جو بشپ کو روکا تھا انہوں نے, ایسٹر کے جانے نہیں دیا انہوں نے, چرچ آف نیٹیوٹی تھا, چرچ آف آئی تھنک چرچ آف ان کے بشپ, اور وہ جو ان کے ہیں منتھر آئزیک صاحب, ان کے آپ کوئی بھی بیان پڑھ لیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر اگر آپ کہیں گے کہ جی یہ تو مذہبی انتہا پسندی ہے, تو پھر آپ یہود دشمنی کے دائرے میں آ جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. تو آج کے لیے اتنا ہی جی. ہم بھی آپ کی طرح ایرانی وفد کا انتظار ہی کرتے رہیں گے. صبح 4:30 بجے تک ٹویٹر پہ یا ٹروتھ سوشل پر ڈونلڈ ٹرمپ کے اکاؤنٹ کو باقاعدہ ریفریش کر رہے ہوں گے. امید ہی کر سکتے ہیں, ڈیسیجن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. خدا حافظ.